سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمدللہ سبجل اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حج کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائی. اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے. تو جو بھی زیارتیں آئیں گی انشاءاللہ آپ کو ان ساری زیارتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا. آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اگر آپس میں باتیں کریں گے، باہر دائیں بائیں ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، اس طرح خود بھی سمجھ نہیں آئے گی، ساتھ والے بھی پریشان ہوں گے. تو جو بھی زیارت آئے گی انشاءاللہ آپ کو ہر ایک زیارت کے بارے میں تفصیل سے بتایا بھی جائے گا، زیارت بھی کروائی جائے گی، لیکن آپ سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. تعاون کریں گے نا انشاءاللہ آپ؟ ہاں تو آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ. ہماری زیارتوں کا سفر ایک یادگار سفر ہوگا. وہ دعا کریں اللہ پاک ہمارے سفر کو جبل سور. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں. جس کے اوپر غار ثور، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا، وہ آپ اس ہجرت کے دوران 3 راتیں غار ثور میں رہے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کچھ؟ اب سامنے دیکھیے سب سے اونچا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے تو یہ ہے جبل ثور. پہاڑ میں دیکھیں بالکل اوپر ٹاپ پہ 2 بڑے پتھر دکھائی دے رہے ہیں. ان دونوں پتھروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ نظر آ رہا ہے، فاصلہ نظر آ رہا ہے، اور ساتھ تھوڑا سا آگے غار ہے جس کا نام ہے غار ثور. اور اس پہاڑ کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو اونچائی ہے وہ ہے تقریباً 5413 فٹ. 5413 فٹ. آپ میں سے اگر پہلے کسی نے اوپر جا کے زیارت کی ہوئی ہے دیکھا ہوگا، وہاں غار پہ لکھا ہوگا یہ. اور اس کے اوپر آنے جانے میں، زیارت کرنے میں تقریباً کچھ 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو رات کے وقت مکہ مکرمہ سے پیدل چل کے تشریف لائے تھے. انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں گے. سارے پکی نیت کر کے جائیں. کسی کی آپس میں کوئی ناراضگی ہوگی، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں ہو جاتے ہیں معاملات، تو سب ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے جائیں. اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے جائیں. اگر ہم یہاں پر آ کر بھی، اس پاک سرزمین پہ آ کے بھی اگر ہم اپنے دلوں کو پاک صاف نہ کر سکے تو پھر کہاں جا کے کریں گے بتائیے. جبل ثور سے آگے مدینہ منورہ کی طرف اپنی ہجرت کا سفر فرمایا تھا
تو اس ہجرت کے سفر کے دوران بھی کچھ واقعات پیش آئے تھے اور ان میں ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا, بڑا پیارا واقعہ, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا سن کے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے, اس کا نام ہے وادی قدید. کیا نام اس کا؟ وادی قدید. اس وادی قدید میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا نام تھا معبد, اور اس کا کام کیا تھا کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتے وہ ان کو کھانا پانی بیچتی تھی. کھانا پانی بیچنا, لیکن آج میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں ضرور پیش کرتی. اب دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں اس دین اسلام کی خاطر. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گیا. میری امت کے غریبوں کو کون تسلی دے گا؟ جب ان پر فاقہ آئے گا, تنگ دستی آئے گی, میری زندگی یاد آئے گی. ہمارے نبی نے بھی کئی تو روز فاقے برداشت کیے تھے, کئی روز آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. آپ سے فرمایا کہ وہ بکری جیسی بھی ہے نا, اگر تو کہتی ہے نا تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ نکال لیں. وہ کہنے لگی اگر نکال سکتے نکال لیں, مجھے کیا اعتراض ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آگے گئے, لا کے بکری کو نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس بکری کے اوپر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا. اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا تھا. آپ اس میں واپس سے فرمایا کہ برتن لے کر آؤ. وہ برتن لے کر آئی. نبی کریم علیہ السلام نے اس بکری کا دودھ نکالا, وہ برتن فوراً دودھ سے بھر گیا تھا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس معبد کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے تھے. نبی کریم علیہ السلام آپ وہاں سے آگے مدینہ منورہ تشریف لے گیا. جب شام کو معبد کا شوہر ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر گھر واپس آیا اور اس نے اپنی کچی کلی پہ جب برسا ہوا نور دیکھا, اپنے گھر میں اتنا دودھ دیکھا, کہنے لگا گھر میں کوئی ایسا جانور ہی نہیں تھا جو اتنا دودھ دیتا. یہ سارا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اور آج مجھے گھر کا ماحول کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. کہ آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا؟ اب اس معبد کو نبی کریم علیہ السلام کا نام اور پتہ پوچھنا یاد نہیں رہا تھا, کیونکہ اس وقت تک ابھی سارے لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں تھے. تو جب اس کے شوہر نے پوچھا کہ آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا, تو معبد نے اپنے طور پر یہ ایک نام رکھ لیا. اور توجہ سے سنیے گا, سن کے بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا, کتنا پیارا اس نے نام رکھا. وہ کہنے لگی ہے میرے شوہر آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. مبارک ہونٹ کیسے تھے, مبارک چہرہ کیسا تھا. یہ ایک عربی کی بہت طویل روایت ہے جس میں اس نے سارا بیان کیا. اور ایک بات اس نے بڑی پیاری کہی, وہ کہنے لگی ہے میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کتنا سونا تھا. کانا حسن قریباً او بعیداً, کہ جب وہ دور سے دکھائی دیتا تو وہ سونا لگتا, قریب آتا تو اور زیادہ سونا لگتا تھا. جب آپ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس نے پہچان لیا, کیونکہ ہجرت کے سفر میں بھی اس نے دیکھا ہوا تھا. جب پہچان لیا تو وہ کہنے لگا فصاحت طفل یا امہ ھذا صاحب المبارک, کہنے لگا امی جان وہ دیکھیں جو مبارک کے ساتھ ہیں وہ جا رہے ہیں. اب بڑی آگے گئی, جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی آپ تو مل گئے, بتائیں مبارک کہاں ہے. آپ سوچنے لگے کس مبارک کا پتہ پوچھ رہی ہے, کیونکہ نام خود رکھا تھا نا انہوں نے. تو جب اس نے سارا واقعہ بتایا اب سمجھ گیا, فرمایا آؤ میں تمہیں اسی مبارک کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معبد اور اس کے بیٹے معبد دونوں کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے. وہاں پر وہ تھوڑی دیر رہے, وہ دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے. آج پھر مجھے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہے, تو کیا آج پھر مبارک ہمارے گھر میں آیا تھا؟ اس نے کہا مبارک ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا, لیکن ہم مبارک کو مل آئے ہیں جا کے. جسے ہم مبارک کہتے ہیں دنیا ان کو محمد کہتی ہے. سب پڑھیں سلام بھی اپنے ایمان کی کی, جس کو رحمت کا پہاڑ کہتے ہیں, جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنت سے آنے کے بعد اس زمین پر ان کی سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی وہ جبل رحمت پر ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی جبل رحمت پر قبول ہوئی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے آپ حج پہ تشریف لائے تھے, مبارک خیمہ عرفات میں مسجد نمرہ والی جگہ پر تھا. وہاں سے پھر آپ ایک قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر یہاں جبل رحمت کے پاس تشریف لائے, اور یہاں جبل رحمت پہاڑ کے دامن میں ایک سائیڈ پر آپ نے وقوف فرمایا تھا, اور فرمایا میرے صحابہ میں یہاں وقوف کر رہا ہوں, اور سارے کا سارا عرفہ یہ وقوف کی جگہ ہے. اگر کوئی احرام کی حالت میں
یہاں عرفات میں ایک لمحہ بھی گزار لے اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجی ہو جاتا ہے. گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اس پر 94 نمبر گاڑی کا نمبر ہے. یہ آگے بھی جو نمبر پلیٹ ہے نا اس سے اوپر لکھا ہوتا ہے بڑا سا, جیسے یہ سامنے والی گاڑی پہ لکھا ہوگا. تو جو فرمائے ہماری زیارت آ گئی ہے جبل رحمت کی, تو یہاں ایسا میری طرف توجہ کریں سارے. آپ یہاں پر 15 منٹ کا ٹائم بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دے دیتے ہیں, تو آپ 20 منٹ کے اندر زیارت کر کے واپس گاڑی میں تشریف لے آئیے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پہلے کی طرح کوئی ایک دو ادھر ادھر ہو جائیں, لیٹ ہو جائیں زیادہ, تو پھر ہماری آگے زیارتیں بھی کافی ہیں, پھر نماز بھی ہم نے حرم شریف پڑھنی ہے جا کے, تو پھر سارے جو نا وہ معاملہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اس لیے آپ وقت پہ آئیے گا. اور اگر آپ کو 20 منٹ دیے جا رہے ہیں تو اگر جو نہیں آئے گا 20 منٹ میں زیادہ کسی کا انتظار کرنا پڑا تو پھر گاڑی چھوڑ کے چلی جائے گی. تو جو ادھر رہ گیا پھر بھی اس میں پریشانی ہونا, اس کے ساتھ پھر ہماری قیامت کو ادھر ملاقات. اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے وہ پیلا بورڈ لگا ہوا ہے, مسجد کا تھوڑا سا عرفات سے باہر ہے, باقی ساری مسجد میدان عرفات کے اندر ہے. اس مسجد کے 3 گنبد ہیں, 6 مینار ہیں اس کے, اور اس کے 64 دروازے ہیں, 64. اور اس مسجد میں ایک ہی وقت میں تقریباً 3.5 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. محترمہ کا نام تھا زبیدہ. وہ اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ جب یہاں حج گئی دیکھا پانی کی بڑی کمی ہے, یہاں پانی نہ ملنے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں. پھر انہوں نے ایک نہر بنائی جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں. اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ پہاڑ کے ساتھ جو دیوار بنی ہوئی ہے ہلکے پیلے رنگ کی, تو یہ نہر زبیدہ. یہ دیوار اندر سے 7-8 فٹ چوڑی ہے جس کے اندر پانی چلتا تھا. اور یہ نہر عراق دریائے دجلہ سے لے کر یہاں عرفات تک بنی ہوئی ہے, اور اس نہر کی لمبائی تقریباً 1400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے. 179 ہجری کو یہ بنوائی گئی تھی, تقریباً 1100-1200 سال تک چلتی رہی. جب یہاں پانی کے انتظامات مکمل ہو گیا تو اس نہر کا پانی آنا بند ہو گیا. اب اس میں پانی نہیں ہے, یہ خشک ہے یہ. اور اس نہر پر کتنا خرچہ آیا تھا, کتنے پیسے لگے تھے, کسی کو پتا جی؟ پتا کسی کو؟ پتا تو پھر یاد رہے گا. سنیے توجہ سے, اگر کوئی اس اللہ کی نیک بندی ملکہ زبیدہ سے یہ پوچھتا اس نہر پر کتنا خرچ آیا, کتنے پیسے لگے, تو وہ فرماتی تھی کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. آج تک بتایا ہی نہیں کسی کو. ہم تو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں نا, دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں.
ہم تو مسجد میں ایک پنکھا بھی لگوا دیں نا اس کے اوپر نام لکھواتے ہیں فلاں حاجی صاحب نے لکھوایا ہے. اور عرفات سے مزدلفہ اور مینا لے کر آتی جاتی ہے. اور اسی سائڈ سے آگے آپ کو ریلوے اسٹیشن نظر آئے گا میٹرو کا. تو یہ آ گیا ریلوے اسٹیشن ہے اور ابھی یہاں سے مزدلفہ کی روٹ شروع ہوتی ہے. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ مزدلفہ میں داخل ہو چکی ہے. سب صرف ایک رات کے لیے کھلی ہوتی ہے سال میں. مزدلفہ کی رات جو ہوتی ہے نا حج یہاں گزارتے ہیں وہ رات کھلی ہوتی ہے. اس مسجد میں 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں سال میں. 9 ذوالحجہ کو مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے ٹائم ایک ساتھ میں آ گیا. اس کو راجدھانی بولتے ہیں. وہ ہے صنعاء شہر ہے ایک. وہاں اسے گرجا بنوایا تاکہ لوگ اس گرجے کی عبادت کیا کریں, اس گرجے کا حج کیا کریں. تو یہاں سے قبیلہ کنانہ کا ایک بندہ گیا, اس نے وہاں جا کے اس کے گرجے میں گندگی کر دی. اس کو بڑا غصہ آیا, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبے کو شہید کرنے آیا. یہاں اس نے لا کے اپنا لشکر بٹھایا مینا مزدلفہ کے درمیان جو خالی جگہ وہاں پر. تو آگے مینا آگے حرم شریف میں وہاں آگے مکہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے ہاتھی آگے چلاتا ہے. ہاتھی نہیں چل رہے تھے آگے. اب آپ ان پرندے اپنے چونچوں میں اپنے پنچوں میں کنکریاں اٹھا کے لائے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں. جب ان پرندوں نے وہ کنکریاں ان کافروں کے اوپر پھینکی, جس کافر کے سر پہ لگتی اس کافر کو چیرتی, ہاتھی کو چیرتی, زمین میں داخل ہو جاتے. اس طرح وہ لشکر یہاں تباہ و برباد ہوا. اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے. تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا. ابھی آپ سب استغفر اللہ بھی پڑھیں. اپنے دائیں جانب دیکھیں نیچے خالی جگہ نظر آ رہی ہے, گاڑی گزر رہی ہے نا ہماری عذاب والی جگہ. استغفر اللہ پڑھیں سارے استغفر اللہ. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ مینا میں داخل ہو. آپ نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ سامنے پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا مینارہ بنا ہوا ہے. اوپر سے جو ہے نا وہ اس میں ایک سوراخ بھی دکھائی دے رہا ہے. وہ اس کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے. da 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 da